جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اور سلسلہ ہے بیان رمضان کا. ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ ایک انسان جو اپنے اولاد کو تحفے دیتا ہے یا اسے اس کے حق میں کچھ اچھا کرتا ہے تو اس میں سب سے بہترین چیز اگر کوئی تحفہ ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ ہے اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت. یعنی اگر آپ اپنی اولاد کو اچھا کپڑا نہیں دے سکتے، اس کو بہت اچھا کھانا نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت دے دیتے ہیں، یعنی اس کی تعلیم اچھی ہو جاتی ہے، اس کی تربیت اچھی کر دیتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ نہ صرف یہ اس اولاد کے لیے ایک بہترین تحفہ ہوگا بلکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. آپ کی اولاد، یہ بات یاد رکھیں ناظرین، کہ جن لوگوں کی اولادیں بے روی کا شکار ہوتی ہیں نا، یا تو اس میں ان کی تعلیم و تربیت میں نقائص رہ جاتے ہیں یا پھر آپ کی آمدنی حلال نہیں ہوتی. ایسا ممکن نہیں ہے کہ حلال آمدنی سے پالے ہوئے بچے بے روی کا شکار ہوں، یا اگر آپ جو والدین ہیں اگر وہ اچھی طریقے سے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو پھر بہت ممکن ہوتا ہے کہ بچے راہ راست پہ رہیں. بہرحال اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاع الدین شیخ صاحب. السلام علیکم شجاع بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا کرم سر. اللہ کا جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے تمہید بڑی اچھی پیش کر دی اور وقفے سے پہلے بھی کچھ تربیت کی بات چل رہی تھی. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. سورۃ التحریم میں، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اہم ذمہ داری جو کہ ماں باپ پر عائد ہوتی ہے، خصوصاً باپ پر سربراہ خاندان کی حیثیت میں، اس پر توجہ دلائی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل یعنی گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنیں گے پتھر بھی اور انسان بھی. پتھر سے مراد پتھر کے بت بھی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر بڑے سخت مزاج تندخو فرشتے متعین ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے انہیں جو حکم دیا وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا. اہل جہنم کو عذاب دینے کے لیے جو فرشتے مقرر کیے گئے وہ اللہ کے اس حکم کی پاسداری کریں گے اور عذاب میں کچھ کمی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. یہ مقام نوٹ کیجئے گا، 28واں پارہ ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایک عجیب نکتہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، قرآن حکیم میں آپ کو کہیں ذکر نہیں ملے گا کہ گھر والوں کے لیے گھر بناؤ، آپ کو ذکر نہیں ملے گا کہ گھر والوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کرو، آپ کو ذکر نہیں ملے گا گھر والے بیمار ہو جائیں تو ان کے لیے دوا کا انتظام کرو. اس سے کہ بتانے کی ضرورت نہیں. چڑیا بھی گھونسلہ بناتی ہے، اپنے بچے کو کچھ کھلا پلا بھی دیتی ہے، بلی بھی اپنے بچے کو پال لیتی ہے. اس کے علاوہ مزید جانوروں کو آپ ذہن میں لے کر آ جائیے. تو یہ وہ کام ہے کہ جو ہماری ارج اندر سے موجود ہے اور اس کے لیے کسی واعظ کی نصیحت کی توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ایک مسلمان حلال کماتا ہے، گھر والوں کی کفالت کرتا ہے، اس پر اجر ملے گا اس کو، کوئی شک نہیں ہے. البتہ یہ وہ کام ہے جو تو جانور بھی کر رہے ہیں بھائی، مسلمان کے کافر بھی کر رہے ہیں. اپنے بچوں کے لیے گھر بنانا، ان کی دنیا سنوارنے کی کوشش کرنا، آسائش ان کو پرووائڈ کرنا، گرمی آ جائے تو اس سے بچانے کی کوشش کرنا. تو یہ وہ کام ہے کہ جس کے لیے کسی واعظ کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کسی جمعے کے خطاب میں مولوی صاحب کو، امام صاحب کو، خطیب صاحب کو، مفتی صاحب کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی گھر بناؤ بچوں کے لیے، کپڑے سلواؤ بچوں کے لیے، بیمار ہو جائے تو دوا کا انتظام کرو. اس لیے کہ سب یہ کام کر رہے ہیں. لیکن قرآن اس بات پر توجہ دلا رہا ہے جو عظیم اکثریت فراموش کر دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک عظیم اکثریت ہے جو دنیا ہی کو مقصود و مطلوب بنا کر اسی کے اندر کھو جاتی ہے، اسی کی شان، شوکت، عروج، کامیابی، روپیہ، پیسہ، جائیداد اور سب کچھ، اور آخرت کی اصل زندگی اس کو فراموش کر دیتی ہے. کچھ دنوں پہلے ہم نے بیان رمضان میں صدی شریف کا بھی مطالعہ کیا تھا. تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگہبان ہے، اور اس کی رعیت میں جو لوگ ان کے بارے میں سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، بیوی ہے تو شوہر کے مال، بستر، اولاد کے بارے میں سوال ہوگا. تو آج ہم بات کر رہے ہیں تربیت اولاد کے تعلق سے. تربیت بڑا قیمتی لفظ ہے.
کسی شے کی درجہ بدرجہ ایک ایک حاجت کو پورا کر کے درجہ کمال کو اس کو پہنچانا، تدریجاً تربیت کا عمل. بہرحال بہت کچھ اس میں کلام ہو سکتا ہے. دیکھیے ایک ہمارے ہاں عصری علوم کا معاملہ ہے جو ہم کنٹمپریری ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں، اسکول کالج وغیرہ کی تعلیم بالکل دلوانی چاہیے. ہم نے بھی حاصل کیا، ہم اپنے بچوں کو بھی دلوا لیں گے، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن کیا یہی تعلیم اصل ہے یا یہی سب کچھ ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. اسی لیے پہلی وحی میں اللہ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو. پڑھو ضرور مگر اپنے رب کے نام سے. آج انتہائی ادب سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے انگریزی اتنی پڑھ لی ہے کہ کراچی سے ایک صاحب نے آکسفورڈ یونیورسٹی جا کر انگلش لنگوسٹک میں PhD کیا، انگریزوں کو انگریزی پڑھا رہے ہیں. ہمارے بعض بچوں کی انگریزی اتنی زبردست ہے کہ ان کو اردو بولنے نہیں آتی بیچاروں کو، اس لیے وہ اردو ایزی اٹیمپٹ کرتے ہیں اپنے ایڈوانس لیول کی اسٹڈیز کے اندر. ایسے ہی ہے نا. تو میرے بھائیو بزرگوں ذرا سوچیں اس اولاد کو کے بارے میں، اور اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم اس کو انگریزی سکھا دی. بچے چائنیز سیکھ رہے ہیں، جاپنیز سیکھ رہے ہیں، فرینچ سیکھ رہے ہیں، جرمن سیکھ رہے ہیں، نہ جانے کون کون سی زبانیں سیکھ لیں. اللہ کے کلام کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا تم نے اپنے بچوں کو میرا کلام سکھایا کہ نہیں سکھایا. اب ہمارا رمضان شریف کا آخری عشرہ دل ویسے بھی نرم ہے، تہیہ کریں کہ جہاں ہم اپنے بچوں کی اور ضروریات کو پورا کریں. ہم منع نہیں کرتے، کوئی منع بھی نہیں کر رہا آپ کو اس پہ، لیکن ان کی روح کی تربیت کا معاملہ، ان کی اخلاقی تربیت کا معاملہ، ان کو علم دین سکھانے کا معاملہ، یہ وہ گوشہ ہے کہ جس کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے گا اس میں پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. ہم میڈیا کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، ہم نظام تعلیم کو برا بھلا کہتے ہیں، حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں. ان سب کا بھی رول ہے، خاصا بڑا رول ہے، لیکن پہلا رول ماں باپ کا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے توحید کے ساتھ، پھر اس کے ماں باپ ہے جو اس کو یہودی اور نصرانی اور مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں. تو پہلا رول ماں باپ کا ہے. ماں کی گود تو بچے کا پہلا مدرسہ ہے نا، ماں ہی اس کی پہلی استاد ہے، اور باپ کا رول بھی بہت قیمتی، بہت اہم ہے. یاد رکھیے گا جس نہج پر ہم ہوں گے ہماری اولاد اسی نہج پر چل رہی ہوگی. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بھی توجہ دلائی، اگر ہماری اولاد کے وجود میں حلال کا لقمہ جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے. اولاد کی تربیت کے تعلق سے، گھر والوں کے معاملات کی درستگی کے تعلق سے رزق حلال کا معاملہ بہت اہم ترین اہمیت کا حامل ہے. نمبر 2، یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈز والی بات ہے نا. ہمارا کردار گواہی دے اور ہمارے کردار کو دیکھ کر ہمارے بچے نیک بنے. ایک صاحب ایک جگہ گفتگو کر رہے تھے، یہی ٹاپک تھا تربیت اولاد. سامنے باپ بیٹھے تھے، پردے میں خواتین مائیں بیٹھی تھیں. اس صاحب نے کہا آج موضوع تربیت اولاد اور اولاد کے بارے میں مجھے کوئی بات نہیں کرنی. عجیب بات ہے نا، آج موضوع تربیت اولاد اور اولاد کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. آج میں اپنے اور آپ کے بارے میں بات کروں گا. ہم باپ ہیں، اگر ہم باعمل ہوں گے تو ہماری اولاد باعمل ہوگی. مائیں ہیں، اگر وہ باعمل ہوں گی تو ہماری اولاد جو ہے وہ باعمل ہوگی. ہمارا کردار گواہی دے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم اپنے بچوں کو چیٹنگ سکھا رہے ہوتے ہیں. بیٹا کہہ دو ابا گھر پر نہیں ہے نا. تو بچہ اگر بہت سیدھا ہوگا نا، بہت بھولا ہوگا تو کہے گا ابا کہنا ابا گھر پر نہیں. استغفر اللہ. اور اگر بچہ کلیور مائنڈڈ ہو گیا ہے، ہوشیار ہو گیا ہے، تو گھمائے کر ٹکا کے دوسرے کو کہا ابا گھر پہ نہیں ہے. یہ ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ لیکن معاف کیجیے گا، کل وہ کوئی پروگرام دیکھے گا، کوئی کتاب پڑھے گا، مسجد کا آواز سنے گا اور منافق کی نشانی پڑھے گا کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، تو اپنے باپ کے بارے میں وہ کیا رائے قائم کرے گا؟ تلخ بات کہی ہے میں نے، مجھے پتا ہے، لیکن یاد رکھیے ہم خود مینٹور ہیں سب سے پہلے اپنی اولاد کے. تو اپنے کردار سے ہم اپنے بچوں کو اخلاقی تربیت کی طرف لے کر آئیں. پھر اگلی بات ہے گھر میں دین کی بات کا اہتمام ہو. اور لاک ڈاؤن کے دور میں تو بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر. رمضان شریف میں تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. کوشش کریں اچھی کتابیں ہمارے پاس اویلیبل ہوں، اچھا لٹریچر اویلیبل ہو. ہماری ویب سائٹ ہے QuranAcademy.com. بہت سارے کورسز ہم نے آفر کیے، پہلے بھی ذکر کیا، اور لوگوں نے ماشاءاللہ بہت کام کیا. استفادہ کیجئے، گھروں کے اندر اہتمام ہو سکتا ہے. پھر اللہ توفیق عطا فرمائے، مسجد کے ماحول سے جوڑنا، خیر کے ماحول سے جوڑنا، گھر والوں کو جوڑنا، خواتین کو جوڑنا. میں قائل ہوں، ہم قائل ہیں کہ خواتین کی بھی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے، ان کی دینی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. ہم تو قائل ہیں کہ مساجد میں باپردہ کم سے کم جمعے کا ان کے لیے اہتمام ہو، وہ خطبہ سنے، واعظ و نصیحت سنے. ہمارے تو قرآن اکیڈمی ہے، مسجد ہے باقاعدہ، خواتین الگ پورشن ہے، خواتین کے لیے وضو خانہ مسجد کا پورشن بالکل الگ ہے، اور ان کی کلاسز الگ ہیں، اور خواتین وہاں پر جمعے کی نماز میں بھی آتی ہیں، عام کلاسز میں بھی آتی ہیں. تو تعلیم و تربیت کا اہتمام جب مردوں کا بھی ہوگا، عورتوں کا بھی ہوگا، تو یہ بچوں میں منتقل کر سکیں گے. آخری بات یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہترین تحفہ ایک باپ اپنی اولاد کو کیا دیتا ہے، وہ اچھے اخلاق کا تحفہ ہے. اور میں دل سے عرض کروں، دل کے کانوں سے سنیے گا، آپ کی میری سب سے بڑی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ مال، جائیداد، دولت. ارے 2 فٹ نیچے گئے سب پڑا رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بن جا رہا. آپ کی میری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے نیک اولاد. صدقہ جاریہ بنائے اپنی اولاد کو. میری اور آپ کی اولاد نیک ہوگی، خدا کی قسم عمل کرے گی، میرا اور آپ کا میٹر ڈاؤن ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے استغفار کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے اس کا درجہ جنت میں بلند ہو جاتا ہے. یہ آپ کی میری اولاد آپ کی میری بہترین انویسٹمنٹ ہے. دنیا میں تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قبر میں ہوں گے تو راحت کا باعث، اور حشر میں کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کا باعث ہوگی انشاءاللہ.
تو اولاد کو ٹائم بھی دیجیے، توجہ بھی دیجیے، اپنے کردار سے ان کی تربیت کیجیے، پھر اچھے ماحول سے ان کو جوڑ کے تربیت کیجیے. یہ آپ کی میری اہم ترین اولین دینی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے حوالے سے. اللہ مجھے بھی، میں بھی صاحب اولاد ہوں، عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آمین ثم آمین. شجاع بھائی بس ایک آدھ دو سوالات اس میں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ والدین نے اولاد کی اچھی تربیت تو کی، لیکن اس کے بعد اولاد سن بلوغت کو پہنچ کے پھر کچھ غلط صحبت کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے اگر پھر گناہوں میں پڑ جاتی ہے، تو کیا ماں باپ اس کے بعد بھی اپنی اولاد کو روک سکتے ہیں، یہ چھوڑ دیا جائے کہ اب بالغ ہو گیا بچہ، اب اپنی اس کا وہ ڈاکٹر صاحب اس کا ایک حساس پہلو ہے اور ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے. حساس پہلو یہ ہے کہ اولاد جوان ہو گئی، ماں باپ بڑھاپے میں آ جاتی ہے، تو اولاد کبھی کبھی جوش جوانی میں خاطر میں بھی نہیں لاتی اور ماں باپ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کیا کریں. تو پھر بھی ہم ریکویسٹ یہ کریں گے اللہ سے دعا کریں. اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل، حدیث میں آتا ہے اللہ جب چاہے پھیر دے. اور کسی طور پر بھی ان بچوں کو سمجھانے کی کوشش جاری رکھیں. ہو سکتا ہے آپ کی نہ مانیں، اپنی بڑی بہن کی مان لیں، چاچو کی مان لیں، کسی محلے والے کی مان لیں، لیکن ماں باپ کو کوشش کرنی ہے کہ پھر بھی سمجھانے کی کوشش کریں. ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے نا، بالغ ہو گئے اپنا نفع نقصان خود جانتے. یہ بات آدھی تو ٹھیک ہے لیکن آدھی ٹھیک نہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کے 25 سال کا جوان بیٹا ہے اور چولہے میں آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنے دے گا، نہیں ڈالنے دے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی کہتا ہے کہ بالغ خود دیکھے گا، نہیں بھائی میرا بیٹا ہے. اگر وہ 50 میں 70 کا ہو، جو میرا 50 کا بیٹا بھی ہو، خدا کی قسم ہے تو اس کو چولہے کی آگ میں جب میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا تو میں اس کو گناہوں کے انگاروں میں جانا کیسے گوارہ کروں. ہاں بچانا سمجھانا اس کی کوشش مجھے کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے. پھر بھی اگر اس کے باوجود بھی اولاد راہ راست پر نہیں آتی، ماں باپ نے اپنی کوشش پوری کی اور مرتے دم تک وہ کوشش کریں. یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر، ان کے بیٹوں میں یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، دنیا سے جا رہے ہیں، بیٹوں سے پوچھیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب بیٹوں نے کہا اللہ وحدہ لا شریک. پتہ چلا کہ پیغمبر بھی آخری زندگی کے آخری سانس تک اپنے اولاد کو، جو صاحب اولاد ہو چکے، یعنی یہ پیغمبر دادا بھی بن چکے ہوں گے، وہ سمجھاتے رہے. وہ کوشش ماں باپ جاری رکھیں. پھر اولاد کسی اگر نہیں مانتی تو وہ اولاد کا قصور ہوگا، ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اولاد کی تربیت میں ان کو کس قدر آرام و آسائش اور چیزیں فراہم کرنی چاہیے؟ کیا ایک حد سے زیادہ تربیت اچھی ہو رہی ہے لیکن کیا ایک حد سے زیادہ آسائشیں فراہم کرنا بھی غلط ہے، اسراف میں آئے گا؟ 2 یا 3 پہلو ہیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسعت دی ہے مثال کے طور پر تو وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کر لے. لیکن آپ نے بہت اچھی بات بیان فرمائی کہ فضول تو خرچ نہ کرے نا. ہو سکتا ہے کہ میری اولاد کو میں بہت اچھا کھلا رہا ہوں اور پھر اور اچھا کھلانے اور مزید بہت اچھا کھلانے میں جا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے میرے اپنے بہت ہی قریبی خونی رشتہ دار وہ بیچارے قسمہ پرسی کی حالت میں ہوں. تو بہتر استعمال میری دولت کا ہے کہ مخلوق خدا کے وہ کام آ جائے. دوسری بات ہے کہ ایسی آسائشیں اولاد کو دینا کہ وہ تن آسانی میں اتنا پڑ جائے کہ ذرا زندگی کی کوئی نشیب و فراز کا معاملہ آئے تو اس کو برداشت کرنے کے قابل نہ ہو. یہ بات بالکل درست نہیں ہے، بلکہ اولاد کو مشقتوں کے جھیلنے کے قابل بھی بنانا چاہیے، کیونکہ مومن کی زندگی صبر سے تعبیر ہے اور رمضان کے مہینے کو بھی صبر کا مہینہ کہا گیا اور صبر کا بدلہ جنت بتائے گا. بالکل بے شک. بہت شکریہ شجاع الدین شیخ صاحب، بہت اچھی طرح سے آپ نے بیان فرمایا. امید کرتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولاد کو بھی اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ مجھے بلند اقبال کو اس سیگمنٹ کے لیے اجازت دیجیے. نیکسٹ سیگمنٹ ہے دعا اور مناجات، جس میں ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے علامہ سید محمد علی شاہ صاحب. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان.